أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خوب کل کے درس میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں جو ایک خطبہ ہے اس خطبے کا ایک خاص حصہ دلیل کے طور پہ اور شاہد کے طور پر مفسر محترم نے پیش کیا، اور خطبے کے اس حصے کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے ادعا کو ثابت کر سکے، اپنے دعوے کی دلیل دے سکیں، یا انہوں نے جو دوسری تفسیر اور آیت کے دوسرے معنی کو جو ترجیح دی تھی، اپنے اس رجحان کو، اپنے اس ترجیح کو ثابت کرنے کے لیے خطبے کا یہ حصہ پیش کیا تھا۔ چونکہ آیہ کریمہ حتی زرتم المقابر کی دو تفسیریں اور دو معنی پیش کیے گئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ موت سے کنایا ہے، یہ کیا ہے مولانا؟ موت کا کنایا ہے یہ کہ لوگ جب تک کہ مر نہیں جاتے تفاخر اور تکاثر کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ قبر تک نہیں پہنچ جاتے، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا تھا کہ نہیں، تفاخر و تکاثر میں یہ لوگ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ قبرستان پہنچ کر کے مردوں کی قبروں کو شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو مفسر محترم نے کہا تھا کہ یہ جو دوسری تفسیر ہے یا جو دوسرا معنی آیہ کریمہ کا کیا گیا ہے یہ زیادہ صحیح ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک، اور پھر اسی کو ثابت کرنے کے لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبے کا ایک جز پیش کیا تھا کہ اس خطبے میں بھی امام نے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے اور اس کے بعد تفصیل اور توضیح بیان کی ہے۔ تو امام نے بھی اپنے خطبے میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد تفاخر اور تکاثر کو ہی بیان کیا ہے کہ تفاخر اور تکاثر میں لوگ اپنے مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے تو قبروں میں جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو بھی لوگ شمار کرتے ہیں تاکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکے اور وہ فخر و مباحت کر سکے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ابن ابی الحدید جو نہج البلاغہ کا شارح اور شرح کرنے والے ہیں، انہوں نے اس خطبے کی عظمت، اس خطبے کی اہمیت کے بارے میں، اس کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں کچھ تعریف و تمجید کی اور کہا کہ امام کا یہ خطبہ بہت ہی عظیم الشان ہے، میں نے 50 سالوں میں اس خطبے کو کم از کم 1000 سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا، اور جب بھی میں اس خطبے کو پڑھتا ہوں میرے وجود میں ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، نئی نصیحتیں میں اس سے حاصل کرتا ہوں، میرے وجود کو جھجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور پھر یہاں تک کہتا ہے کہ اگر عرب کے تمام فصحاء کسی ایک مجلس میں جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے اور وہاں پر امام کے اس خطبے کی تلاوت کی جائے تو سارے فصحاء عرب سرریز ہو جائیں گے، یعنی فصاحت میں یہ اتنی بلندی پہ ہے، اس میں اس قدر فصاحت ہے، بلاغت ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے عرب کے تمام فصحاء سجدہ ہو جائیں تو یہ ان کے لیے مناسب ہے۔ یہاں تک کل کا درس کا خلاصہ تھا۔ اب یہاں سے ابن ابی الحدید معتزلی اشارہ کرتا ہے معاویہ کے گفتار کی طرف کہ معاویہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ مولانا دیکھیں، ایک اصول ہے، کہا جاتا ہے کہ فضیلت وہ نہیں ہے جس کا دوست اعتراف کرے۔ کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ دوست آپ کی تعریف کرے، دوست تو دوست کی تعریف کرتا ہی، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ الفضل ما شہد بہ اعداء،
کمال یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ دشمن آپ کے کمال کا، آپ کی فضیلت کا اعتراف کرے، دشمن آپ کی تعریف کرے، دشمن اپنی زبان سے آپ کے کمالات کو بیان کرے، یہ کمال ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ معاویہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سخت ترین دشمن تھا، لیکن دشمنی کے باوجود جب امیر المومنین علیہ السلام کی فصاحت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ واللہ ما سن الفصاح لقریش غیرہ، یعنی کہ قبیلہ قریش میں فصاحت کی بنیاد اگر کسی نے ڈالی ہے تو وہ علی ہے، یعنی قریش کے سب سے فصیح انسان، فصاحت کی بنیاد ڈالنے والے جی امیر المومنین علیہ السلام ہے، یعنی قریش میں علی سے بڑا کوئی فصیح ہے ہی نہیں، یا اگر قریش میں دوسرے لوگوں تک فصاحت پہنچی ہے یا دوسرے لوگ فصیح بنے ہیں تو اس میں امیر المومنین علیہ السلام کا نقش اور رول ہے، کیونکہ انہوں نے قریش میں فصاحت کی بنیاد ڈالی ہے، انہوں نے یہ کمال کی بات۔ در ہمین جا اشارے میں گفتار معاویہ، اب یہاں پر معاویہ کی گفتگو کی طرف اشارہ ہم کریں گے کہ جو دربار فصاحت امیر المومنان علی علیہ السلام بھی کلت، کہ جس میں معاویہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی فصاحت کی طرف اشارہ کیا ہے، کہتا ہے میگوید واللہ، قسم کھاتا ہے پہلے تو اللہ کی قسم، ما سن الفصاحہ لقریش، کہ قریش کے لیے فصاحت کی بنیاد نہیں ڈالی غیر علی کے علاوہ کسی اور نے، بے خدا ہیچ کس فصاحت را برائے قریش غیر او پائے گزاری نہ کر، خدا کی قسم کسی اور شخص نے فصاحت کو قریش کے لیے اس کے علاوہ بنیاد نہیں ڈالی ہے، یعنی قریش کے درمیان اگر فصاحت کی بنیاد کسی نے ڈالی ہے تو وہ علی ہے۔ خوب یہ آیت اب تمام ہو گئی حتی زرتم المقابر تک۔ در آئے بعد آنہا را با ان سخن مورد تحدید شدید قرار داده می فرماید چنین نیست که شما می پندارید و با آن تفاخر می کنید، شما به زودی نتیجه این تفاخر موهوم خود را خواهید دانست کلا سوف تعلمون۔ چلے حتی زرتم المقابر کے بعد کی جو آیت ہے، بعد کی آیت میں شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ تہدید کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم لوگ سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو، یہ جو تکاثر و تفاخر ہے اس سے تمہاری قدر و منزلت بڑھ جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے، اس کی وجہ سے تم لائق افتخار بن جاؤ گے، قابل تحسین بن جاؤ گے جیسا تم سوچ رہے ہو، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، ان قریب تم لوگ اپنے بیہودہ تفاخر و تکاثر کا نتیجہ دیکھو گے، یہ جو خیالی پلاؤ تم لوگ پکا رہے ہو، جو بیہودہ فخر و افتخار کر رہے ہو، اس کا نتیجہ ان قریب دیکھو گے، کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا، تمہیں علم ہو جائے گا کہ تمہارا تفاخر کرنا صحیح تھا یا غلط تھا، جیسا تم سمجھ رہے تھے بھائی صحیح ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے۔ در آئے بعد کی آیت میں آنہا را، ان لوگوں کو، کون لوگ؟ جو تکاثر و تفاخر کر رہے تھے، با ان سخن، اس گفتگو کے ذریعے سے مورد تحدید شدید قرار دادے، شدت اور سختی کے ساتھ انہیں تحدید کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، الرٹ کیا گیا ہے۔ می فرمایت، ارشاد ہوتا ہے چنین نیست، ایسا نہیں ہے کہ شما میں پنداری، کہ جیسا تم لوگ خیال کرتے ہو، جیسا تم لوگ گمان کرتے ہو، وبعن تفاخر میں کنید، اور جس پر تم لوگ فخر و مباحت کر رہے ہو،
شما بزودی نتیجے ان تفاخر موہوم خود را تم لوگ ان قریب اپنے بیہودہ تفاخر کا نتیجہ خواہید دانست جان لوگے۔ بعض برائے تاکید بھی افزائے، اس کے بعد مزید تاکید کی جاتی ہے اور تاکید کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے سپس چنین نیز، پھر ایسا نہیں ہے کہ شما پنداری جیسا تم لوگ گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو، بزودی خواہید دانیس۔ ٹھیک ہے، یہ تکراری، ایک تو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو یہ دوسری والی جو عبارت ہے ثم کلا سوف تعلمون، یہ مولانا تاکید ہے پہلے والے کی، مرتبہ پھر تاکید کی گئی ہے۔ جمعی از مفسران ان دو آئے تکرار و تاکید ایک مطلب دانستے کہ بعض مفسرین نے ان دونوں آیتوں کو تکراری اور پہلی آیت کو دوسری آیت کی تاکید، ایک ہی مطلب کی تاکید ذکر فرمایا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ دونوں آیتیں تکراری ہیں، ایک ہی آیت دو بار آئی ہے اور ایک مطلب کی تاکید کے لیے ہے، ایسا ایک مسئلے کی ایک مطلب کی تاکید کے لیے ہے۔ بہر دو بصورت سربستے از عذابہائی کی در انتظار ان مستکبران متفاخر اس خبر میں دہا، اور دونوں آیتیں سربستہ طور پہ پوشیدہ طور پر اس عذاب سے کہ جو عذاب مستکبرین اور تفاخر کرنے والے کا انتظار کر رہی ہیں اس سے آگاہ کر رہی ہیں، اس کی خبر دے رہی ہیں۔ یہ دونوں آیتیں تفاخر کرنے والے، کبر و غرور کرنے والوں کو آگاہ کر رہی ہیں کہ عنقریب عذاب الہی تمہیں اپنی گرفت میں لینے والا ہے، خبردار ہو جاؤ۔ تم لوگ ابھی فخر و مباحات کر رہے ہو، ادھر عذاب الہی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جمعی از مفسران ان دو آیرہ، مفسرین کی ان جماعت نے ان دونوں آیتوں کو تکرار و تاکید ایک مطلب دانش سے، تکراری اور ایک مطلب اور ایک مسئلے کی تاکید کہا ہے۔ فہر دو بصورت سربستے، اور یہ دونوں آیتیں سربستے طور پہ، پوشیدہ طور پہ، از عذابہائی کے اس عذاب سے کہ در انتظار ان مستکبران متفاخر، ان فخر و مباحات کرنے والے اور مغرور لوگوں کے جو انتظار میں ہے، خبر می دہا، یہ دونوں آیتیں اس عذاب کی خبر دے رہی ہیں۔ در حالی کی باعث دیگر اولی را اشارے بے عذاب قبر و برزخ کہ انسان بعد از مرگ با آن روبرو می شود دانستند، و دومی را اشارے بے عذاب قیامت۔ پہلے والے نظریے کے مقابلے میں بعض مفسرین نے ایک دوسرا نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پہلی آیت ہے کلا سوف تعلمون، یہ آیت قبر اور برزخ کے عذاب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کلا سوف تعلمون یہ اشارہ کرتی ہیں قبر اور برزخ کے عذاب کی طرف، کہ انسان مرنے کے بعد مولانا قبر اور برزخ کے عذاب کا سامنا کرتا ہے۔ اور دوسری والی آیت جو ہے ثم کلا سوف تعلمون، وہ قیامت کے عذاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ فرق ہو گیا نا دونوں نظریے میں۔ مفسرین کا جو پہلا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں ایک ہی ہیں اور ایک ہی مطلب کی تاکید کے لیے ہیں کہ عذاب الہی ان افتخار کرنے والوں کا منتظر ہے، یعنی قیامت کہ عذاب کی طرف سے اشارہ، ان کا کہنا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مفسرین کی جو دوسری جماعت ہے، دوسرا گروہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ پہلی آیت اور دوسری آیت میں فرق ہے، یہ دونوں تکراری نہیں ہے اور نہ ہی ایک ہی مطلب کی طرف اشارہ ہے، دونوں آیتوں کا الگ الگ مطلب ہے۔ پہلی آیت کا مطلب اور پہلی آیت کا اشارہ
قبر اور برزخ کے عذاب کی طرف ہے کہ پہلی آیت قبر اور برزخ کے عذاب کی طرف اشارہ کرتی ہے، چونکہ انسان مرنے کے بعد قبر اور برزخ کے عذاب کا سامنا کرتا ہے، اور دوسری والی آیت قیامت کے عذاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے نا؟ تو تاکید نہیں ہے، تکراری نہیں ہے آیتیں، اور نہ ہی ایک ہی مطلب کی تاکید ہے، بلکہ دونوں آیتوں کا الگ الگ مطلب ہے۔ ٹھیک مولانا؟ واضح؟ جمعی، ہاں، در حالی کی بازی دیگر، جبکہ کچھ دوسرے مفسرین اولی راہ یعنی آیے اول راہ پہلی آیت کو اشارے بے عذاب قبر و برزخ، قبر اور برزخ کے عذاب کی طرف اشارہ کہ انسان بعد از مرگ، کہ انسان مرنے کے بعد بعان روبرو بھی شود جس کے سامنے ہوتا ہے، قبر اور برزخ کی طرف پہلی آیت اشارہ کرتی ہے، وہ دومی راہ اشارے میں عذاب قیامت دانستے، اور دوسری والی آیت کو عذاب قیامت کی طرف اشارہ مانا ہے۔ در حدیثی از امیر مومنان علی علیہ السلام آمده است که فرمود ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت الهاكم التكاثر الى قوله كلا سوف تعلمون يريد في القبر ثم كلا سوف تعلمون بعد البعث۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پوری تفسیر فرمائی ہے امام نے اسی آیہ کریمہ کی، سمجھ رہے ہیں جی، کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں کسی کو شک نہیں تھا، کبھی ہم نے شک نہیں کیا، یہاں تک کہ یہ آیتیں بھی نازل ہوئی الہاکم التکاثر کلا سوف تعلمون یرید فی القبر، کہ کلا سوف تعلمون سے عذاب قبر کا ارادہ کیا گیا ہے، ثم کلا سوف تعلمون سے بعد البعث، بعد البعث یعنی فی القیامہ، بعثت کے بعد، دوبارہ زندہ کیا جانے کے بعد کے عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ جو دوسری تفسیر ہوئی، اس کا مطلب کہ دوسری تفسیر زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے، کیونکہ اس کی تائید یہ روایت بھی کر رہی ہے۔ گروہی ازما پیوستے دربار عذاب قبر در شک بودند، یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت تھی جو ہمیشہ عذاب قبر کے بارے میں شک کرتے تھے۔ مولانا ما زلنا نشک فی عذاب القبر، لوگوں کی ایک جماعت تھی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مسلسل عذاب قبر کے بارے میں شک و تردید کر رہے تھے، تعین کی سورہ الہاکم التکاثر نازل شد، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی تا انچا کی فرمود، اور اس سورہ میں ارشاد ہوا کہ کلا سوف تعلمون، منظور از آن عذاب قبر است، کہ اس آیت سے مراد عذاب قبر ہے، سپس بھی فرمائے، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، منظور عذاب قیامت است، کہ اس دوسری آیت سے مراد عذاب قیامت ہے۔ ٹھیک مولانا؟ تو دو تفسیریں ہوں گے، در تفسیر کبیر فخر رازی این مطلب از یکی از یاران علی علیہ السلام به نام زر ابن جیش نقل شده که میگوید ما از عذاب قبر در شک بودیم۔ مولانا علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر کبیر فخر رازی نے تفسیر الکبیر میں اسی مطلب کو امیر المومنین علیہ السلام کے ایک ساتھی سے نقل کیا ہے۔ ابھی اوپر جو آپ نے روایت پڑھی وہ امیر المومنین سے تھی، لیکن فخر رازی نے اپنی تفسیر کی کتاب الکبیر میں اسی روایت کو کہ جو اوپر گزری ہے جو مولا علی سے تھی،
مولا علی کے ایک ساتھی سے نقل کیا ہے کہ جس کا نام زر ابن جیش تھا. یہ زر ابن جیش کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ قبر کے عذاب کے بارے میں شک کر رہے تھے تا از علی شنیدیم، یہاں تک کہ ہم نے علی سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں ان آئے دلیل بر عذاب قبر، کہ یہ آئے کریمہ عذاب قبر کی دلیل ہے، یعنی وہی کلا سوف تعلمون والی. ثم کلا سوف تعلمون اس سے مراد کیا ہے مولانا؟ عذاب قیامت ہے. ٹھیک، تو یہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان دو آیتوں میں دو عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. سب سے پہلے ان دونوں آیتوں کے بارے میں مفسرین کے درمیان کیا ہے مولانا؟ اختلاف رائے ہے. مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ دونوں آیتیں تکراری ہیں اور یہ دونوں آیتیں ایک ہی مطلب کی تاکید ہیں، یعنی عذاب کی. وہ بھی کون سا عذاب؟ عذاب قیامت. کہ یہ لوگ کہ جو دنیا میں تفاخر و تکاثر کر رہے ہیں، جو بلا وجہ بلا سبب خیالی طور پہ جو افتخار کر رہے ہیں، اور اس افتخار کے باعث جو ان کے اندر کبر و غرور پیدا ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مولانا قیامت میں سخت عذاب ہے، عذاب قیامت ان کا منتظر ہے. تو بعض مفسرین نے یہ تفسیر پیش کی، یہ رائے دی کہ ان دونوں آیتوں میں قیامت کے عذاب کا تذکرہ ہے. یہ دونوں آیتیں تکراری ہیں اور اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ بیہودہ تفاخر اور تکاثر کرنے والوں کے لیے قیامت کا عذاب منتظر ہے. یہ ایک رائے ہو گئی. اور مفسرین کی ایک دوسری ٹولی ہے، مفسرین کا ایک اور گروہ ہے، وہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نا، یہ دونوں آیتیں الگ الگ مطلب کو بیان کرنے کے لیے ہیں. پہلی آیت کلا سوف تعلمون یہ عذاب قبر اور عذاب برزخ کو بیان کرنے کے لیے ہے. یہ آیت اشارہ کرتی ہے عذاب قبر اور عذاب برزخ کی طرف، کہ ان لوگوں کا قبر اور برزخ میں عذاب انتظار کر رہا ہے. ٹھیک، اور دوسری والی جو آیت ہے وہ قیامت کے عذاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے. گویا اس طریقے کے لوگوں کو عذاب قبر و عذاب برزخ کے علاوہ عذاب قیامت بھی ہوگا، عذاب قیامت بھی ان کا منتظر ہے. اور پھر روایت بھی پیش کر دی کہ جس روایت میں امیر المومنین علیہ السلام نے دوسرا مطلب دوسرا معنی بیان کیا ہے، جو دوسرے نظریے کی تائید کرتا ہے کہ پہلی آیت میں عذاب قبر اور عذاب برزخ کی طرف اشارہ ہے اور دوسری آیت میں عذاب قیامت کی طرف اشارہ ہے. چلیں یہاں تک رہنے دیں.